السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل فی علاہ سنیا اذا عاملتہ وجدتہ ملیا وَإِنْ عَاهَدْتَهُ وَجَدْتَهُ وَفِيًّا قَطْرَةٌ مِّن بَحْرِ جُودِهِ تَمْلَأُ الْأَرْضَ رَأْيًا وَنَظْرَةٌ بِعَيْنِ رَحْمَتِهِ تُصِيرُ الْكَافِرَ وَلِيًّا الْجَنَّةُ لِمَن نَّتَعَهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا والنار لمن نصاه ولو كان شريفا قرشيا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بهية زكية ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم القيامة مأتيا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک خاص عنوان سے ہم اور آپ جمع ہیں. آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، لیکن بہت دن ہو گئے. ایک عرصے بعد آپ حضرات کے پاس آنے کا موقع ملا اور ایک خصوصی عنوان کے تحت آپ سے کچھ باتیں عرض کرنے کی شکل نکل آئی. اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے. عنوان آپ حضرات نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں. قرآن مجید میں اولیاء کرام کا تذکرہ ہے. 2-3 جگہوں پر خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے. ایک تو یہ وہ آیت جو پڑھی گئی، اس کے علاوہ ایک اور آیت کا ایک حصہ ہے جس میں پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون. ان 3 لفظوں میں اللہ تعالی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک یہ ہے کہ اولیاء ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اولیاء متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی والی زندگی سے آراستہ اور ہدایت والی زندگی سے آراستہ پیراستہ رہتے ہیں. اور جملے کا پہلا لفظ اور پہلا کلمہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ایمان اور تقوی والی بات نہ ہو
تو پھر ویسے افراد کا تعلق ولایت سے نہیں ہوتا. عربی اور اردو میں اس کو انہیں نافیہ کہا جاتا ہے. ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے اس کے اولیاء مگر متقی. ایک کلمہ ان کے معنی اگر کے بھی آتے ہیں بہت سی جگہوں پر، بعض جگہوں پر نہیں کے معنی آتے ہیں. آپ حضرات علمی ماحول میں رہتے ہیں، سنتے کرتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید میں اولیاء کا ذکر موجود ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی کے معنی دوست کے آتے ہیں، چہیتے کے آتے ہیں، چاہنے والے کے آتے ہیں، محب کے آتے ہیں، محبوب کے آتے ہیں، نگران کے آتے ہیں، سرپرست کے آتے ہیں. اس قسم کے مختلف معانی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اولیاء کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جہاں رحمان کے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر جو لوگ جن کا تعلق کفر و ضلالت سے ہوتا ہے ان کو قرآن مجید اولیاء شیطان سے تعبیر کرتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اہل کفر و ضلال، خدا اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے انسان، وہ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، اعمال صالحہ والے ہوتے ہیں، تقوی اور طہارت اور پاکیزہ زندگی والے ہوتے ہیں، عقل حلال صدق مقال جن کا وتیرہ ہوتا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو صحیح رخ پر لے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں. اولیاء کی یوں تو بہت سی قسمیں ہیں. بعض اولیاء مخیر کہلاتے ہیں اور بعض اولیاء ابدال کہلاتے ہیں اور بعض اولیاء کرام اخیار کہلاتے ہیں، بعض اوتاد کہلاتے ہیں. اوتار نہیں، وہ غلط ہے. واللہ جی واللہ اور اس کا جو مضمون لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ نہیں. وتد جو ستون اور کھمبے کے معنی میں آتا ہے. اور بعض اولیاء مستورین اور مکتومین ہوتے ہیں، یعنی ان کو چھپایا جاتا ہے اور وہ چھپی ہوئی حالت پر رہتے ہیں. اور بعض اولیاء کرام نجبا کہلاتے ہیں اور بعض اس قسم کے مقربین کہلاتے ہیں، محسنین کہلاتے ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شریعت اور طریقت میں اولیاء کے باب میں اگر کسی کو تفصیل دیکھنا ہو تو وہاں دیکھ لیں. میں ان تفصیلات میں آپ کی خدمت میں جانا نہیں چاہتا. آپ کے سامنے کچھ چھوٹی چھوٹی تازہ تازہ اور سادہ سادہ اور افادیت عامہ والی بات ہم آپ سے عرض کریں گے. البتہ اتنا یاد رکھیے کہ سادہ لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں.
بعض ہوتے ہیں چھوٹے ولی، بعض ہوتے ہیں بڑے ولی. بڑے بڑے اولیاء بھی ہوتے ہیں، مراتب کے اعتبار سے کم و بیش رہتے ہیں. اب ایک خاص بات یاد رکھ لینا کہ ولایت شروع کہاں سے ہوتی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. جہاں سے ایمان شروع وہاں سے ولایت شروع. یہ الگ بات ہے کہ یہ ولایت عامہ ہوگی اور بعد میں مراتب کے اعتبار سے ولایت خاصہ ہوگی، وہ الگ بات ہے، لیکن ولایت شروع ہو جاتی. جہاں سے ہدایت شروع، جہاں سے ایمان شروع وہاں سے ولایت شروع. اللہ جب اس کے ولی ہو گئے ہیں تو وہ اللہ کا ولی کیوں نہیں رہے گا؟ اللہ ہی جب اس کے ولی ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اہل ایمان کا ولی ہوں، ان کی نگہداشت کر لیتا ہوں، ان کا محافظ ہوں اور ان کا دوست ہوں اور ان کا محب ہوں اور ان کا محبوب ہوں. تو یہ حق تعالیٰ کی جو نسبتیں لگ جاتی ہیں ایمان. معلوم ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ لوگ آسان سمجھ رہے ایمان اور یقین لوگ آسان سمجھ رہے ہیں. آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا. اتنی اونچی بات ہے. گھر بنا لینا آسان ہے، سڑکیں بنا لینا آسان ہے، اور مکانات بنا لینا آسان ہے، چیزیں بنا لینا آسان ہے، اور سونا چاندی کے ڈھیر جمع کر لینا آسان ہے. لیکن جو سب سے مشکل کام ہے وہ کسی شخص کے دل اور دماغ کو ایمان اور قرآن کے انوار سے معمور کرنا ہے. اس لیے ایمان والی نسبت، یقین والی محنت سب سے اونچی محنت کہلاتی. مگر ہم لوگوں کا کہاں ہے یقین؟ ہمارا یقین تو غیر پر آ گیا، اللہ کی ذات پر یقین کہاں؟ بہت سمجھدار لوگ ہیں یہاں کے لوگ. ایک بات بتاؤ، دیکھیں گے آپ حضرات سنتے ہیں، بڑے سوجھ بوجھ والے ہیں. دیکھو، اگر ایک مورتی بنائی جائے اور وہ قد آدم ہو، 6-7 فٹ 8 فٹ 9 فٹ کی بنائی جائے، اور اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو سنہرا بنا دیا جائے، اس کے بال بھی سونے کے، اس کے بہوں بھی سونے کے، اس کی آنکھوں کے پلک بھی سونے کے، اس کی آنکھیں بھی سونے کی، اس کے کان بھی سونے کے، اس کے دانت اور چہرہ بھی سونے کا، اس کی ناک بھی سونے کی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سونے کے، اس کا پیٹ بھی سونے کے، اس کا سراپا سونے کا. بس وہ کتنا ہی سونا لگے، آدھا کنٹل لگے، پون کنٹل لگے، کنٹل لگے، بحث اس سے نہیں ہے. لیکن ایک مورتی تیار ہو، مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بات جلدی سے سمجھ میں آتی. اگر اس مورتی کی طرف اشارہ کر کے کوئی آپ میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو یہاں کا، بے شعور بچہ ہو، 14-15 سال کا ہو، 15-17 برس کا ہو، 20-25 سال کا ہو، یا 70-80 سال کا ہو، اس شخص سے آپ پوچھیں، اس بچے سے یا نوجوان سے، اے نوجوان یہ بتاؤ کہ یہ جو مورتی ہے یہ کچھ نفع پہنچاتی ہے آپ کو؟ وہ
کہتا ہے کہ صاحب آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، آپ مورتی کے تعلق سے نفع پہنچانے والے کا کیا شعور دینا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نفع پہنچائے۔ اچھا اگر پھر اس سے آپ یہ پوچھیں اچھا یہ بتاؤں کہ اس سے کچھ نقصان تو نہیں پہنچے گا تم کو، تو کیا کہتا ہے کہ صاحب اس مورتی سے نقصان کے پہنچنے کا کیا تصور ہے؟ میں مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہوں، اسلام کی نسبت ہے، اسلام کا تعلق ہے، قرآن سے رابطہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہوں، آپ کیسی بات پوچھ رہے ہیں؟ ایک مورتی کے بارے میں جو سر سے پاؤں تک سونے میں ڈھکی چھپی ہے، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے؟ بالکل نہیں، نہ نفع پہنچتا نہ نقصان۔ یہی تو جواب دیں گے نا بھائی، اور ایسے ہی جواب کی توقع ہے اور ویسا ہی رہنا چاہیے۔ لیکن ایک خاص بات آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کے بعد کیا کرے اسی آدمی کو؟ اسی مورتی کے ہاتھ کی انگلی کا ایک پورا توڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دے، ہتھیلی میں رکھیں، ہتھیلی میں رکھ کے پوچھئے کہ محترم اس سے کچھ فائدہ ادا ہے کیا ہے؟ آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں کیا؟ فائدہ بول رہے ہیں مول صاحب 1 تولے سے زیادہ ہے، 7,000 کے قریب ہے۔ واہ، کدھر گیا شعور؟ یقین کا شعور کدھر چلا گیا؟ جس پتلے کے کل سے نفع اور نقصان کا انکار کر رہا تھا اس کے جز میں آ کے پھنس گیا۔ ہمارا اتنا کمزور ایمان ہے، اسی لیے اصحاب دعوت و عزیمت اس یقین کو پیدا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ہم لوگوں کی تفصیلات سن کر ارشاد فرمایا کہ ہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا سلسلے دعوت بھی ہے اور سلسلے معرفت بھی ہے، اللہ پاک استقامت کی توفیق بخشے۔ بہت خوش ہوتے ہیں اکابر تفصیلات سننے کے بعد۔ میرے دوستوں، جو آدمی سر سے لے کر پاؤں تک کے کل کے ساتھ نفع اور نقصان کے انتصاب کو گوارا نہیں کر رہا تھا، آج اس کے معمولی سے ٹکڑے کے ساتھ یقین کو وابستہ کرتا ہے اور نفع اور نقصان کو اس میں سمجھنے لگا۔ یہ کتنی کمزوری کی بات ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اولیاء کی فہرست میں داخلہ لینا ہے۔ یقین اس ذات کا، مگر نہیں آتا یقین۔ اس یقین کو سمجھانے کی حد کر دی صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اس عنوان میں زیادہ بسط تفصیل میں گئے بغیر ایک مثال کے بعد ہم آپ کی خدمت میں اپنے مضمون کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پریشان حال تھا بہت زیادہ، کوئی سجائی نہ دے رہا تھا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے رزق پہنچا دیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے رزق اور روزی کو پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کروں تو بھی، ہاں بہت کروں تب بھی، تو جی ہاں، اور اگر کچھ مجھ سے نہ ہو سکا تب بھی، تو ہاں جو مقدر کا ہے وہ برابر مل جائے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ صاحب کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نہ کروں اور مجھے مل جائے؟ میں کچھ نہ کروں اور مجھے مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک محل دوسرے محل میں ہو اور وہ دوسرا محل تیسرے محل میں ہو اور تیسرا محل چوتھے محل میں ہو اور چوتھا محل پانچویں محل میں ہو اور پانچواں محل چھٹے محل میں ہو اور چھٹا محل ساتویں محل میں ہو اور ہر دیوار بند ہو، ہر دروازہ مقفل ہو اور ہر کھڑکی کو چن دیا گیا ہو، کوئی راستہ نہ ہو،
اور تو ساتویں محل کے بیچ کمرے میں بیٹھا ہوا ہو تب بھی رزق آ جائے گا، تب بھی رزق آ جائے گا۔ اس آدمی کو سمجھ میں نہ آیا، اس نے کہا کہ صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کس انداز پر بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ میں کہنے رزق آ جائے گا، اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہ آیا۔ اور میں کہا اچھا یہ بتا، اگر ہر راستہ مقفل اور مسدود اور بند ہو اور تو ساتویں محل میں موجود ہو اور تجھ تک کھانے اور پانی کے پہنچنے کی کوئی سبیل نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر تیرا کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں تیرا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ صاحب میں بیمار پڑ جاؤں گا، میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ صاحب اس کے بعد بس جو بھی ہوتا ہے سب کے ساتھ وہ بھی میرے ساتھ ہو جائے گا۔ نہیں بولے کیا ہوگا کیا؟ بولے موت آ جائے گی اور میں مر جاؤں گا۔ اور میں آ جائے گی، موت آ جائے گی؟ بولے ہاں آ جائے گی۔ یقین ہے؟ ہاں ہے۔ اور میں اللہ کے بندے، جس راستے سے موت آ سکتی ہے اسی راستے سے رزق آ جائے گا۔ بولا جس راستے سے موت آ سکتی ہے اسی راستے سے رزق الہی آ جائے گا۔ اتنا یقین پیدا کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوست، اللہ والا بننے کے لیے تھوڑی آواز بلند کرو، اللہ والا بننے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ والا نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوا آج تک اور قیامت تک کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، گوشے ہوش سے سنو، دل کے کان کھول کے سنو، خوب دھیان سے سنو۔ بلا شبہ جب کوئی بات بہت تاکید سے کرنا چاہتے ہیں تو الا اول کے لاتے ہیں۔ ایک ہے عین سے الا اور ایک ہے الف والا الا، ہاں دونوں الگ الگ ہے، مگر مشکل ہو ہماری نادانیوں کا بس کون سا حرف ہے، کون سا مخرج ہے، کون سا لفظ ہے، مخارج حروف کیسے ادا ہو رہے ہیں، اس کے کیا معنی بن رہے ہیں، کس قسم کا مفہوم ادا ہو رہا ہے، کوئی سجائی نہیں دیتا۔ بس انا بلا شبہ یہ بات تحقیقی ہے، غیر تحقیقی نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ نہ خوف نہ غم، نہ خوف نہ حزن۔ خوف کس کو بولتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں مستقبل میں پیش آنے والے اندیشے کو۔ پتہ نہیں جنت میں جانے کے بعد 1000 سال رکھ کے واپس بھیج دیے تو، اور اگر 1000 برس کے بعد میری جوانی چھن گئی تو، ہے نا؟ اور اگر 50,000 برس کے بعد اللہ پاک مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں بھیج دے تو، پتہ نہیں ہو سکتا ہے بھیج دے۔ اس قسم کے جو اندیشے ستاتے ہیں نا، ہاں معلوم نہیں جنت میں مجھے لے جایا جائے گا یا نہیں لے جایا جائے گا، اگر لے جایا جائے گا تو پھر باقی رکھا جائے گا یا واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس قسم کے آدمی کو جو اندیشے ستاتے ہیں مستقبل سے متعلق، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن پچھلی زندگی کے بعض حالات ذہن میں آ کر، نظر میں آ کر دل کے لیے کھٹکا بننا،
دل میں ٹیس لگتی ہے، کچو کے لگتے ہیں آدمی کو. یاد آتا نا ماضی کے کچھ حالات یاد آتے ہیں، یاد آ کے کچھ تکلیف پہنچتی ہے، کچھ حادثات یاد آتے، کچھ واقعات یاد آتے، کچھ تکلیف دینے والی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، کچھ امور و حوادث یاد آ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آدمی کے دل پر ایک خاص طرح کا اندیشہ سوار ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ حزن کہلاتا ہے. اللہ پاک اللہ والوں کو خوف اور حزن سے بے نیاز بنا دیتے ہیں. ایک ہے تفسیری مطلب، سیدھا سادہ مطلب ہے کیا؟ جو بھی جنت میں جائے گا وہ خوف اور حزن سے بے نیاز ہو جائے گا. یعنی یہ کہ اللہ والے ایماندار ہوتے ہیں، اور ایماندار اولیاء جنت میں چلے جائیں گے. جب جنت میں جائیں گے تو خوف کا آئے گا، حزن کا آئے گا. البتہ ایک اور مفہوم ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ والوں کی زندگی جس طریقے سے دنیا داروں کی زندگی کے نشیب و فراز میں مختلف قسم کے دنیاوی اندیشے اور دنیاوی مختلف قسم کی الجھنوں میں جیسے دنیا کے لوگ پھنسے ہوئے رہتے ہیں، ویسے وہ لوگ اس خوف اور حزن کی دنیا میں نہیں رہتے، بلکہ اس سے برتر اور اعلیٰ اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے والے ہوتے ہیں. تو کچھ ہوتے ہیں چھوٹے ولی اور کچھ ہوتے ہیں بڑے ولی. بڑے بڑے اولیاء میں مثال کے طور پر حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، حضرت سدید الدین حذیفہ المرعشی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری ثم الاجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے بڑے درجے کیا، اور بھی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اولیاء ہیں، اور معلوم نہیں کس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا اونچا، کتنا بلند، کتنا عمدہ، کتنا اچھا. اور اللہ نے جن کی زندگیوں کو قبول فرمایا، ان میں سے چند حضرات کے کچھ اشارات دینا ہے. آپ حضرات کی اس مجلس اور بیٹھک میں اس میں سے خاص طور پر ایک بات یاد رکھ لیجیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں ان دنوں کچھ تذکرے بھی چل رہے ہیں، اور دنیا کے بے شمار انسان حضرت سے نسبت کو بہت بڑا ذریعہ خیر سمجھ رہے ہیں. میرے دوستو، اولیاء کرام سے محبت اور نسبت اور تعلق اچھی چیز ہے، لیکن اس کا صحیح فائدہ صرف وہ شخص اٹھا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور وہ صحیح استفادہ کر سکتے ہوں، فیض صحیح اٹھا سکتے ہوں. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ یا تو افراد کے شکار ہو گئے ہیں یا تفرید کے شکار ہو گئے ہیں. اتنا زیادہ غلو اور زیادتی ہو رہی ہے کہ آدمی سنتوں کے حدود کو پامال کر کے بدعت کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے، یا تو ایسا ہو رہا ہے، یا انکار کی سطح پر اتنا آ رہا ہے کہ اصل بات کو بھی آدمی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. حالانکہ وہ بھی بڑا جھول ہے، وہ بھی بڑا جھول ہے. حق بات یہ ہے کہ راہ اوسط ہے صراط مستقیم. ہدایت اور صراط مستقیم جو ہے وہ سیدھا راستہ بڑا نازک راستہ ہے. اسی لیے ایک کہنے والے نے کہا، دنیا میں سیدھی راہ بھی ایک پل صراط ہے.
میرے دوستو، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان اولیاء اللہ بہت سارے گزرے، بہت سے موجود ہیں، اور قیامت تک کے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے مقبول بندے اس دنیا میں رہیں گے جن کے ساتھ رہنے کا قرآن مجید میں حکم آیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ صاحب آپ سچوں کے ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی سچا ہے کیا دنیا میں؟ وہ کون ہے؟ مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کہاں پر ہے؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس سچے کی صورت۔ یعنی وہ اس طنز میں تھے وہ بیچارے کہ دنیا میں سچے موجود نہیں ہیں۔ سارے اس کے سارے انسانوں کی دنیا پر جھوٹوں کی دنیا ہے۔ صاحب آپ سچوں کے ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی سچا ہے کیا دنیا میں؟ وہ کون ہے؟ مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کہاں پر ہے؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس سچے کی صورت۔ یعنی وہ اس طنز میں تھے وہ بیچارے کہ دنیا میں سچے موجود نہیں ہیں۔ سارے اس کے سارے انسانوں کی دنیا پر جھوٹوں کی دنیا ہے۔ جس کو دیکھو جھوٹ میں، جس کو دیکھو غیبت میں، جس کو دیکھو چغلی میں، اور جس کو دیکھو افساد میں، اور جس کو دیکھو دنیا کے اعتبار سے معاشرتی بگاڑ میں، ہر لحاظ سے بگڑے ہوئے حالات انسانوں کے اندر موجود ہے۔ صاحب سچے ہیں کیا بتاؤ؟ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو سچوں کے ساتھ ہونے کا جو حکم ہوا ہے، یہ بتائیے سچوں کو رکھ کر اللہ پاک حکم دے گے یا سچوں کو اٹھا کے اللہ حکم دیں گے؟ حکم کون سی صورت میں صحیح ہوگا؟ اگر ایک بھی سچا موجود نہ ہو تو حکم دینا غلط ہو جاتا پروردگار عالم کا۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ سچے موجود ہوں، ورنہ کونوا مع الصادقین کا حکم حبا منصورہ نسیم منسیہ کنڈم ہو کے رہ جائے گا۔ لیکن جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو سچے موجود رہیں گے۔ ارے نہیں صاحب ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا سچے کہاں ہیں؟ تو یہ اپنی نظر کا کھوٹ ہے کہ سچے لوگوں کا کھوٹ ہے؟ ہماری نظر وہاں تک نہیں جا رہی ہے کہ سچے کون ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا، ہماری زبان نہیں کہہ سک رہی، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے ہاتھ ان سچے انسانوں کو نہیں چھو سک رہے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ برابر سچے موجود رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ تو رہتے ہیں لیکن اپنی نظر کی کوتاہی رہتی ہے۔ اسی لیے اپنی خرابیوں پہ نظر رکھنا اور دوسروں کی خرابیوں پہ نظر نہیں رکھنا۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں کہیں پر لکھا ہے، طالب علم کے زمانے میں پڑھا تھا ہم نے حضرت کے مواعظ میں سے ایک بات، وہ افریقہ کے جنگل میں ایک حبشی جو ہے کالا کلوٹا بدنما بدصورت راستے سے جا رہا تھا، تو جاتے جاتے راستے میں اس کو ایک آئینہ نظر آیا، بہت دور پہ آئینہ چمک رہا تھا۔ یہ دھوپ کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، سورج جو ہے سارے ماحول کو تپا رہا تھا اور یہ راستے سے جا رہا تھا۔ اب اس کا ذہن یہ کام کر رہا ہے کہ کون نادان ہوگا، کون بیوقوف ہوگا، اور کتنا عجیب و غریب قسم کا آدمی ہوگا، کتنا احمق اور بیوقوف ہوگا، اتنے بہترین آئینے کو کوئی شخص پھینک کر گیا ہے۔ یہ سوچ کے قریب پہنچ کر اس آئینے کو اٹھا کے اس کو دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ آئینے میں کس کی صورت نظر آئے گی؟ اب وہ آئینے میں دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ او ہو، اتنا بدنما، اتنا بدصورت، اتنا کالا کلوٹا اور اتنا زیادہ مطرود اور اتنا زیادہ نگاہوں سے، اسی واسطے کوئی کمبخت تیرے کو پھینک کے گیا، بلکہ وہ بھی پھینک کے گیا ہوا۔ تو ایسی صورتحال ہم لوگوں کی ہے۔
آئینہ رہتا ہے دوسروں کا، صورت رہتی ہے اپنی، اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہیں، دوسروں کے عیب نظر آ رہے ہیں. عام طور پر یہ صورتحال ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ والوں نے کہا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے. حضرت چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انیس الارواح میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے، اور سب سے برا آدمی وہ ہے جو دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک نے جن کو نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ حضرت حکیم الاسلام الاستاذ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب میں منقول ہے کہ حضرت چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام لانے والوں کی تعداد 90 لاکھ سے زیادہ ہے. آج ہے ہمارے ہاتھ پر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے؟ ارے صاحب جو اسلام میں ہے وہ بھی دور بھاگ رہا ہے. ایک حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے جن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہر گزرنے والے کی زبان بے اختیار پکار اٹھتی تھی کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوتا. لیکن آج ہم مسلمانوں کی صورتحال ایسی ہے کہ دنیا ہماری طرف نظر اٹھا کے کہتی ہے کہ کسی جھوٹے کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. میرے دوست کیا صورتحال ہے ہمارے اس معاشرے کی. اسی لیے بہت محتاط ہو کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی نظر میں احتیاط، اپنی زبان میں احتیاط، اپنی سماعت میں احتیاط، اپنی گرفت میں احتیاط، اپنے ہاتھ پاؤں کی نقل و حرکت میں احتیاط ہونا چاہیے. احتیاط ہے. احتیاط کرنے والے وہ حضرات تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. دنیا جن کی عرفیت غوث اعظم ہے اور دنیا جن کو اسی نام سے یاد کرتی ہے. حضرت کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. ویسے اس واقعے کا انتساب بعض علماء حضرات نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کیا ہے، لیکن بعض حضرات نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا اور ان کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سے کیا ہے. چاہے انتساب اس شخصیت سے ہو یا ان سے یا کسی اور تیسرے شخص سے، لیکن نفس واقعہ اپنی جگہ پر اتنا عجیب ہے کہ ہم لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. ایک مرتبہ دریا کے کنارے حضرت ٹھہرے ہوئے تھے، بھوک کی شدت میں تھے، کھانے کو کچھ نہ ملا تھا. اس بھوک کی بےتابی میں دریا کے اوپر سے ایک سیب بہتا ہوا آیا. آپ نے وہ سیب لیا اور کھا لیا. وہ سیب لیا اور کھا گئے. جیسے ہی کھایا تنبہ ہوا، ضمیر آپ کو ملامت کرنے لگا. ابو صالح جو سیب تم نے استعمال کیا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ خرید کے استعمال کیا بغیر خریدے استعمال کیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں خریدا تو ہے. اچھا جب ایسی بات ہے تو یہ بتاؤ اس کا جو مالک ہے اس سے تم نے اجازت لی یا نہیں لی؟ اجازت بھی نہیں لی. تو نہ مالک سے اجازت لی اور نہ اس کی قیمت تم نے ادا کی، بازار میں بھی نہیں خریدا، تو پھر اس کے استعمال کا حق کیسے ہو گیا؟ اور قادری سلسلے کی تعلیمات کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے مملوک اور ایک ہوتا ہے اس کا مالک. اور کسی مملوک اپنی کسی بھی چیز کو جو اس کے پاس موجود ہوتی ہے مالک کی طرف سے، مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتا. مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا استعمال نہیں ہو سکتا. حضرت بے چین ہو گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کس کو لے جا کر دوں؟ پتہ نہیں یہ سیب کس کا ہے. ایک ہی شکل سمجھ میں آ رہی ہے. دریا کے کنارے چلتے 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 رہو، ہو سکتا ہے کوئی باغ ملے، کوئی درخت ملے، کوئی شخص ملے جس کے واسطے سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سیب وہاں سے آیا ہے. اس کے مالک کو کا ہاتھ پکڑوں اور اس سے معافی مانگ لوں. چلتے رہے، پتہ نہیں کتنے میلوں چل گئے. ایک باغ نظر آیا، ایک درخت کی کوئی شاخیں پانی کے اوپر لٹک رہی تھی.
جس کے پاس کچھ سیب بھی لگے ہوئے، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو یہی باغ، یہی درخت، اسی طرح یہیں کا سیب ہے. وہاں پہنچے، مالی سے دریافت کر لیا، مالک کے پاس پہنچے. وہ مالک تھے حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ. عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ تھے، وہ بھی اللہ والے بسا بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے کہا کہ آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیا ہوں، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. احتیاط ہے ہم لوگوں کے پاس؟ کس کو کہتے ہیں احتیاط؟ ہاں، کسی بھی چیز کی احتیاط نہیں ہمارے پاس. حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہونہار خاندان کا، بہترین خاندان کا ہونہار فرزند ہے، اور یہ غیر شادی شدہ یہ نوجوان جس کی اس جوانی میں 15 16 17 18 برس کی اس عمر میں اس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ ایک سے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے تو بے چین ہو کے آیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں اللہ پاک اس سے سوال کرے. وہ سمجھ گئے اور اس کے بعد اپنی گرفت مضبوط فرمائی اور سوچ لیا اندرونی سطح سے اپنے ذہن میں کہ ہو نہ ہو اس کی گرفت مضبوط کر کے اس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے بہت بڑا قصور کیا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ پاک پوچھ لے، اس لیے کہ یہ معاملہ حقوق العباد سے متعلق ہے. اس لیے ایسا کرو، میں تم کو تمہارے اس قصور کی معافی کے لیے تو تیار ہوں، لیکن آپ کو کچھ شرط کو پورا کرنا ہوگا. بعض شرائط ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ ارے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کی دنیا میرے لیے کٹھن ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو حشر کے میدان میں ضیق اور تنگی میں مبتلا ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک اس حقوق العباد کے تعلق سے جو کوتاہی ہو گئی اگر اس بارے میں اللہ پاک گرفت کر لے تو پھر میرے لیے چھٹکاری کی کوئی سبیل نہیں ہے. کہنے لگے کہ صاحب آپ جو شرط فرما دیں گے اس شرط کو میں پورا کیے دیتا ہوں، مگر مہربانی کر کے معاف کر دینا، معاف کر دینا. آپ نے کہا کہ ابھی نہیں معاف کروں گا، جب شرط پورا کریں گے تب معاف کروں گا. جب شرط بتاؤں گا، جب پورا کریں گے تب معاف کروں گا. آپ نے کہا کہ فرمائیے کیا شرط ہے؟ عبداللہ صومعی اس باغ کے مالک نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. میری ایک بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. وہ بیٹی آنکھوں کی اندھی ہے، کانوں کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھوں کی لولی ہے، پیروں کی لنگڑی ہے. ایسی ہے ویسی ہے جیسی ہے کرنا پڑے گا. قصور معاف کرانا ہے تو یہ کرنا ہوگا. لیکن وہ ابو صالح رحمت اللہ علیہ تھے جن کی سرشت میں صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور صالحیت کے جذبات سر سے پاؤں تک ہویدا ہو گئے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مستقبل کا یہ ہونہار فرزند ہے اور بہت زیادہ اعلیٰ ترین پیمانے پر کام کرنے والا اور اللہ والا ہے. عبداللہ صومعی نے اپنی بیٹی سے شادی کر دی، ایجاب و قبول کرا دیا. شام کو ہجلے عروسی دلہن کے کمرے میں آپ کو جانے کی اجازت دے دی. آپ دہلیز میں داخل ہوئے، اس کے سراپا پہ ایک نظر ڈالی، اجازت موجود تھی تو سراپا پہ نظر ڈالی. محسوس کیا کہ آنکھ بھی سلامت ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت محسوس ہو رہے اور حسن و جمال کا پیکر ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی دنیا، حسن کی دنیا سمٹ کر یہاں آئی ہوئی ہے. اب یہ پریشانی ہو گئی. فوراً لوٹ آئے، اب اپنے خسر محترم کی خدمت میں آئے. کہنے لگے کہ صاحب آپ سے غلطی ہوئی یا مجھ سے غلطی ہوئی؟ بولے کیوں، کیا بات ہوئی؟ بولے آپ نے جس لڑکی کے اوصاف کا حوالہ دیا تھا اور ایجاب و قبول کرایا تھا، ایجاب و قبول تو میں نے کر لیا،
لیکن جب ہجلے عروسی میں داخل ہوا تو میں ان چیزوں کو نہ پایا جن کی نشاندہی آپ نے کی. کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکی بدل گئی ہو جی، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر ایک نشد دو شدوں مبتلا ہو جاؤں. پہلے ہی جی بہت سی افتاد کا مارا، بہت دور سے آیا ہوں. عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، تم جہاں قدم رکھ کر واپس لوٹے ہیں اس کمرے میں جو لڑکی ہے وہ میری بیٹی ہے اور تمہاری دلہن ہے، اور ایجاب و قبول ہو چکا ہے. مراحل نکاح سارے کے سارے ظاہری مراسم کے اعتبار سے پورے ہو گئے ہیں. آپ دلہا ہے، وہ دلہن ہے. اجازت کے سارے دائرے کھلے ہوئے ہیں. اس لیے ایسا کرو، اب آپ جاؤ اور آرام سے رہو. آپ نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو یہ شرطیں لگائی تھی. تو عبداللہ سومئی رحمت اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی اس بیٹی کو اندھی اس لیے کہا کہ زندگی میں کبھی بھی اس کی نظر حرام پر نہیں پڑی. بولو، میں نے اس کو گونگی اس لیے کہا کہ کبھی بھی اس کی زبان کے اوپر جھوٹ اور غیبت نہیں آیا. میں نے اس کے ہاتھوں کو لولا اس لیے کہا کہ کبھی بھی ظلم و ستم کے اعتبارات کو لے کر کبھی اس کے ہاتھ آگے نہیں بڑھے. اور اس کے پیروں کو لنگڑا اس واسطے کہا، لنگڑی، کہ کبھی بھی اس کے قدم ظلم و ستم کے اعتبار سے کسی حرام کی طرف اٹھے اور چلے نہیں. اس لیے میں نے کہا، اور اس کے کان گانوں سے اور حرام قسم کی مسموعات سے آشنا نہیں ہے. اس واسطے میں نے کہہ دیا اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، جاؤ وہ آپ کی بیوی ہے. میرے دوست، وہ لڑکی کون ہے معلوم ہے؟ وہ لڑکی تھی امت الجبار جی، ام الخیر امت الجبار بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہا، جن کے بطن سے اور جن کے پیٹ سے حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وجود میں آئے. وہ ہے امی جان ان کے. آدمی آج آسانی سے پوچھتا ہے، صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے. میرے پاس بھی بہت سارے آتے رہتے، کوئی تعویذ دے دو بچے اچھے ہونا، ہاں کچھ نقش دے دیجئے بلائیں دور ہو جانا، کچھ ایسا کر دی، وظیفہ بتا دیجئے اولاد بہترین ہونا، ایسا نقش دے دو کہ بس ہمارے بچے بہترین سے بہترین ہونا. میرے دوست، ایک عجیب نسخہ لے لو، بہترین اولاد ملنے کا. وہ کیا ہے؟ بچے اگر اچھے ہونا ہے تو ماں باپ اچھے ہو جانا. اس اگر ماں باپ اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے مستقبل میں ان کی اولاد ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنے پہ مجبور ہو جائے گی اور اللہ پاک راستہ کھول لیں گے. اور اگر کوئی بد نصیبی سے اپنے سرپرستوں اور ذمہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا بندوبست کریں گے کہ اس کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی اور اس کی عقل حیران ہو جائے گی کہ میرے لیے اتنے راستے کیسے کھل گئے. میرے دوستو، کمی اپنے میں ہے، اپنے میں کمی ہے. حضرت عبد الواحد بن زید علامہ ابراہیم دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مواعظ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں، آپ حضرات ان باتوں کو سنتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے، خوشبو الگ ہوتی ہے، ترتیب کا فرق ہوتا ہے، بولنے کے انداز میں جداگانہ ہوتے. حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ چشتی سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں. ایک مرتبہ قلندرانہ ٹائپ میں اللہ پاک سے دعا کی کہ پروردگار، عجیب قسم کی دعا کی. ہر ایک کو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی بعض اللہ والے اس قسم کی دعائیں ان سے ہو جاتی ہیں یا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کچھ مشیت و حکمت کار فرما ہوتی. عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، دنیا کی جو عورت جنت میں میری رفیق حیات ہوگی اس کو دنیا میں دکھاؤ. سمجھ رہے دعا کیسی کرے؟ دعا یوں کی کہ اے اللہ،
دنیا کی جو عورت جنت میں میری زندگی کی رفیقہ ہوگی اس سے ملاقات کرا دی. اللہ میاں نے دعا قبول فرما لی اور کہا کہ بصرے کے فلاں محلے میں جاؤ، وہاں ایک حبشن لونڈی رہتی ہے، وہاں ایک حبشن لونڈی رہتی ہے، وہ تمہاری جنت میں رفیق حیات ہوگی. عطا پتہ لیے حضرت مقام پر پہنچ گئے. لوگوں سے پوچھا کہ وہی حبشن لونڈی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اور اس کا دونوں کا کیا سروکار ہے، کیا تعلق ہے؟ آپ نے کہا کہ تم کو ان تمام تفصیلات سے بحث نہیں، یہ بتاؤ کہ وہ رہتی کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہی ہیں تو پہاڑ کے دامن میں چلے جائیے، پہاڑ کے دامن میں جاؤ، وہاں پر وہ بکریاں چرا رہی ہوں گی. آپ وہاں پہنچے اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. بہت دور سے آپ دیکھ رہے ہیں، دو قسم کے حالات دیکھے. ایک بات یہ دیکھی کہ حبشن لونڈی مصلی بچھائے پہاڑ کے دامن میں مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ دیکھی کہ بہت دور فاصلے پر جہاں ان کی بکریاں چر رہی تھیں اس کے ساتھ ساتھ بھیڑیے بھی مل کے چر رہے تھے. بھیڑیے بھی چر رہے تھے. اب تعجب آپ کو دو قسم کا ہوا. ایک تو یہ کہ یہ معمولی سی لونڈی اور اللہ کی اتنی عبادت گزار، اور میری جنت میں رفیقہ حیات. عجیب ماجرا. سوچ ہی رہے تھے، اس نے نماز مکمل کیا، سلام پھیرا اور سلام پھیر کر اپنا چہرہ موڑا اور کہا عبد الواحد بن زید، اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی جب جنت میں ملاقات ہونے ہی والی تھی. جو حضرات اس واقعے کو دیکھنا چاہتے ہیں، علامہ ابراہیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کوئی ہوگی، اکرم المواعظ یا حسن المواعظ یا اشرف المواعظ، 3 مواعظ میں سے کوئی ایک کتاب میں موجود ہے. آپ کو ایک تعجب تو یہ ہوا کہ اس بیچاری کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری دعا کا اندازہ اس کو کیسے ہوا. اس سے زیادہ اور ایک خاص بات آپ نے یہ دیکھی کہ وہاں پر بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چر رہے ہیں. تو جھٹ آپ کی زبان سے نکلا، جو ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جہاں جنت میں ملاقات ہوگی اللہ پاک جو رکھیں گے. لیکن یہ جو تعجب خیز جو بات ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ بولے کائی کا تعجب خیز قصہ؟ یہ جو بکریاں اور بھیڑیے چر رہے ہیں، حالانکہ دونوں آگ اور پانی ہے نا، یہ ایک جگہ کیسے ہیں؟ اس حبشن لوڈی نے کہا عبد الواحد بن زید، بات دراصل یہ ہے کہ جس دن حبشن لوڈی نے اپنے مولا سے صلح کر لی ہے، اس دن سے بھیڑیے بکریوں سے صلح کر لیا ہے. آدمی پوچھتا ہے صاحب بھائی کے حالات ٹھیک نہیں، بہن کے حالات ٹھیک نہیں، جی چچا کے حالات ٹھیک نہیں، تایا کے حالات ٹھیک نہیں، خانگی حالات ٹھیک نہیں، سرکاری حالات ٹھیک نہیں، میرے گھرانے کے حالات ٹھیک نہیں. سب حالات کے ٹھیک ہونے کی ترتیب بتاؤ. میرے دوست، جس دن اپنے شخصی حالات اعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم فیصلہ کریں گے اپنی زندگی کے بدلنے کا، بس یہ سمجھو کہ اللہ پاک سارے حالات کو ٹھیک کرنے کی شکلیں پیدا کرنا شروع کر دیں. ہم اپنے حالات کو جہاں کے وہاں رکھتے، نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے، روزہ ہم لوگ نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم لوگ نہیں دیتے، حج ہم نہیں کرتے، اخلاق سے رہتے نہیں، بچوں کی تعلیم نہیں، تربیت نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، بڑوں کی تعظیم نہیں، جی اور اللہ والوں کی عظمت نہیں، ان کی محبت نہیں، اور ماں باپ کی خدمت نہیں، ان کے ساتھ تعلق خاطر نہیں، حقوق کی ادائیگی نہیں. تو میرے دوست کیسے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں؟ جہاں تک ممکن ہو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالی کے ساتھ اپنی نسبت کو خاص کر لیں. بس ہماری نظر غیر پر نہ رہے، اللہ کی ذات پر نظر رہے. ہم نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا
کہ تصوف ولایت اور اولیاء کی تعلیم وغیرہ وغیرہ احسان کی بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے احسان اور کیا ہے تصوف؟ کیا ہے ان تعلیمات کا خلاصہ؟ میرے دوست فرمایا کہ اگر تم کو 3 باتیں معلوم ہو گئی تو بہت اطمینان رکھو اس بات کا کہ آپ کو تصوف کی تعلیمات سے آشنائی ہے. کیا؟ ایک یہ ہے کہ اللہ کیا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ غیر اللہ کیا ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ دونوں کا کنیکشن کیا ہے. اتنا معلوم ہو گیا تو تصوف معلوم ہو جاتا، احسان معلوم ہو جاتا، اولیاء معلوم ہوتے، ولایت معلوم ہوتی، اپنی بھی حیثیت رتبہ سب کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے. اللہ کیا غیر اللہ کیا، دونوں کا تعلق کیا. ہاں اب ذہن میں خوب اچھی طرح بٹھا لو، اللہ کیا غیر اللہ کیا، دونوں میں تعلق کیا ہو. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ کیا غیر اللہ کیا اور ان دونوں کا تعلق کیا. میرے دوست پھر ولایت کا راستہ آسان ہو جائے گا، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ خصوصی مراتب اللہ پاک خاص طور سے کسی کو عنایت فرمائے اور وہ بھی نسبتیں اللہ کی طرف سے ودیعت ہوں، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے مقدور بھر کوشش کر کے ان مراتب علیاء کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ماں سے انہوں نے اجازت لے لی. ماں نے 40 اشرفیاں آپ کی بغل کے پاس جیب میں سی دیں اور بھجواتے ہوئے ایک وصیت اور نصیحت کی کہ بیٹے اپنی زبان پر جھوٹ نہ لانا، ہمیشہ سچ بولنا. راستے میں لٹیروں کا قافلہ ملا اور لوٹ مار کرنے والے ڈاکو آئے اور کہنے لگے کہ اے لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں ہے. آپ نے کہا کہ ہاں ہے. وہ مذاق سمجھ کے چلا گیا، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچا. کہنے لگا کہ صاحب ایک نوجوان ہے، عجیب بات کر رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہے تو کہتا ہے کہ ہاں ہے. عجیب نوجوان ہے. 15 تا 20 سال کے درمیان کی عمر تھی اس وقت حضرت کی. تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے. ڈاکوؤں کے سردار نے بلایا اور کہا اے نوجوان تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اشرفیاں ہیں. اس نے کہا کہ کتنی؟ آپ نے کہا 40. اس نے کہا کہاں ہیں؟ آپ نے کہا یہاں ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کے دل میں ایک انقلاب آیا جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. ان پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ معلوم ہے کہ ہم لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں. بولے پھر چھپائی کون ہے؟ کہا کہ امی سے وعدہ کیا ہوں، لیکن کس بات کا؟ کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا. آج ہم لوگ قادریت سے نسبت رکھنے والے، سلاسل سے تعلق رکھنے والے، اللہ والوں سے رابطہ رکھنے والے، میرے دوست اگر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم سے بھی ناآشنا ہو گئے یا اس سے دور ہو گئے تو بتاؤ اس کا صحیح فائدہ کیا ہوگا. اسی لیے میرے دوستو، مگر اس سچائی کی برکت کیا ہوئی؟ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا عبد القادر اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے توبہ کرا دو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے توبہ کرا دی. جب اس شخص نے توبہ کر لی، عبد القادر کے ساتھ ہو گیا رحمہ اللہ. اس کے بعد اپنے باقیہ دوستوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، تم کو جو کرنا ہے کر لو، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. مگر وہ لٹیرے بھی بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب ڈاکوؤں میں بھی آپ بڑے تھے، توبہ میں بھی آپ کو اولیت حاصل ہو گئی، آپ نے توبہ کی تو ہم بھی توبہ کر دیں.
سارے کے سارے ڈاکو تائب ہو گئے. سب سے پہلی توبہ تھی وہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ڈاکوؤں نے توبہ کی. آج ہے کوئی آپ کے ہاتھ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ ہم کو سچائی سکھا دیں, آپ ہم کو ایمان بتا دیں, آپ ہم کو قرآن کی آیت سمجھا دیں, آپ ہم کو راست بازی بتا دیں, امانت اور دیانت کے جوہر دکھا دیں. ہے کسی کے پاس؟ الا ماشاء اللہ. میرے دوستو, اللہ پاک نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اتنا محتاط بنایا تھا اور وہ اتنا زیادہ احتیاط کرنے والے تھے کہ ایک واقعہ نگار نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرمایا جب بغداد کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے, ماں کے پاس تھوڑے سے اشرفیاں تھیں, وہ ختم ہو گیا کچھ عرصے میں. اس کے بعد آپ کے اوپر فقر و فاقہ اور تنگ دستی آپ کے ساتھ ہو گئی, بہت زیادہ پریشان ہو گئے. یہاں تک کہ آپ ایک مرتبہ نکلے بھوک کی بے چینی میں اور راستے سے کوئی چیز اٹھا کے کھانا چاہتے تھے. راستے میں چل رہے تھے تو ایک کاغذ کا ایک فرزہ ملا. اس کاغذ کے فرزے پہ لکھا ہوا تھا, اللہ تعالی کے عاشقوں کے لیے نفس کی خواہشات نہیں ہے. اللہ کے عاشقوں کے لیے نفس کی خواہشات نہیں ہے. پھر ایک دم سہم گئے, کہنے لگے کہ یہ ایک تعزیہ ہے اور مجھے کوئی نصیحت اور خیر خواہی کی بات میرے ساتھ ہو رہی ہے. پھر واپس لوٹے. کچھ وقت بیت گیا, پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیتے اور کتنے دن بیتے, کتنا عرصہ بیتا, کھانے کو کچھ نہ ملا.